ابو قلابہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاءنا مالک ابن الحویرث، ہمارے ہاں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فصلی بنا فی مسجدنا ھذا، تو انہوں نے ہماری اس مسجد میں ہمارے ساتھ نماز پڑھی، یعنی ہمیں نماز پڑھائی، فصلی بنا، ہم کو نماز پڑھائی، فقال انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میرا ارادہ محض نماز پڑھنے کا نہیں ہے، بطور عبادت یہ اصل میرا مقصد نہیں ہے، ولیکن ارید ان اریکم کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کو میں نماز پڑھ کے بتاؤں، نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ تعلیم کے لیے اپنا عمل دکھانا ریاکاری نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ کوئی آدمی اپنی اولاد سے کہہ دیکھو میں ایسے نماز پڑھتا ہوں، یہ طریقہ نماز کا ہے، تو یہ دکھاوا نہیں ہوا، کیونکہ یہ دکھاوا تعریف کے لیے نہیں ہے، تعلیم کے لیے ہے۔ ہاں، آدمی ایک ساتھ دونوں جمع کرے پھر بھی مصیبت ہے، کہ پڑھ کے دکھائے اور دل میں چاہت کیا ہو کہ تعریف ہو۔ تو لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کرنا اور عمل دکھانا ہی برا ہے، لیکن آدمی کی نیت لوگوں سے تعریف کی نہ ہو اور وہ لوگوں کو دکھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط ہے کہ تعلیم کے لیے ہونا چاہیے، دوسروں کی ترغیب کے لیے ہونا چاہیے۔ تو قال ایوب، راوی حدیث کے ایوب کہتے ہیں قلت لأبی قلابہ، میں نے ابی قلابہ سے کہا وکیف کان صلاتہ، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی نماز کیسی تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا۔ قال مثل صلاة شیخنا ھذا، کہا کہ ہمارے جو شیخ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی نماز کی طرح تھی، یعنی عمرو ابن سلمہ کی طرح یہ نماز تھی۔ قال ایوب وکان ذلک الشیخ یتم التکبیر، یہ جو شیخ تھے عمرو ابن سلمہ، یہ کیا کرتے تھے؟ تکبیر پوری کہتے تھے، یعنی مقامات پر جہاں جہاں تکبیر ہے برابر تکبیر کہتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، جب دوسرے سجدہ سے فارغ ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے اور زمین پر اعتماد یعنی ٹیک لگاتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے، زمین پر ہاتھ ٹکا کر وہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ صحیح البخاری کی روایت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو سجدوں کے بعد جب آدمی قیام کے لیے اٹھے گا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ زمین پر ٹیک لگا کے اٹھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ٹیک لگانا ہے یہ کیا ہے؟ بڑھاپے کی وجہ سے تھا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا بھی ہے تو اس سے ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ بوڑھوں ہی کے لیے اس کو مانتے ہو تو کم سے کم اپنے بڑھاپے میں تو کر لو، یا جو بوڑھے ہیں ان کو اس سنت کی ترغیب دو، لیکن وہ کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں ضروری نہیں، اور بڑھاپے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اگر واقعی آپ نے بڑھاپے میں کیا تو بوڑھے کے لیے تو کم سے کم سنت ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی اس پر عمل کرتا ہے نہیں، یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے نماز میں جب قیام کرتے تھے تو ہاتھ ٹکاتے۔ بعض لوگوں نے کہا شاید بڑھاپے کی وجہ سے کر رہے ہیں، کہا نہیں، بلکہ یہ ایسا ہی ہے، یعنی نماز میں اسی طرح سے قیام کیا جاتا ہے، یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے۔ اگر